بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 47۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ آپ کو بتایا تھا کہ بعض اپنا تقوی اتنا زیادہ ظاہر کرنے کے لیے ہڈ حرامی کو توکل کہتے ہیں۔ ہڈ حرامی کو توکل کہتے ہیں، تو یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل ہوتا ہے دنیاوی اسباب کو اختیار کر کے پھر نتیجے اچھے کی اللہ سے امید رکھنا، نتیجے اچھے کا اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت انبیاء علیہم السلام، جن پر وحی آتی تھی اور معجزات تھے، تو انہوں نے بھی ہر معجزے کے وقت پریشانی یا ہر معجزے کے وقت انوکھا ہونے کی وجہ سے سوال کیا۔ حضرت یحییٰ کو جب کہا کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب کہا کہ یحییٰ دینے لگا ہوں، تو انہوں نے پوچھا میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا میں کروں گا جیسے چاہوں گا، وہ تو میرا کام ہے دینا، بس تمہیں دوں گا۔ سوال انہوں نے کیا تھا کہ ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ جو ہاتھ میں سوٹی ہے، ڈنڈی ہے، لکڑی ہے، لاٹھی ہے، تو اس کو زمین پہ پھینکو۔ جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں ڈائریکٹ، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی کو سانپ دیکھ کر فوراً گھبرا گئے بشری تقاضے سے، اور پیچھے کی طرف آئے، یہ قرآن میں ہے، قدم ان کے پیچھے کی طرف جانے لگے کہ یہ سانپ ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس کو پکڑ لو، یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ تو حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آ رہے تھے اور باقیوں کی بنسبت وہ جلد جوان ہو رہی تھیں، تو اس کے بعد جب اللہ نے یہ خوشخبری بھیجی، فرشتوں نے آ کے کہا اللہ مریم، اللہ تمہیں جو ہے اپنے کلمے کی، اپنے حکم کی، اپنے حکم سے تم سے بچے پیدا ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ نام بھی رکھ دیا اللہ نے، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ہوگا، اور اللہ نے بتایا دنیا آخرت میں مرتبے والا، عزت والا ہوگا، اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ بچپن میں بھی باتیں کرے گا اور بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا، حکمت کی باتیں کرے گا، اور من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب یہ بات آئی تو جس مریم کو بے موسمی پھل مل رہے تھے، تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ سوچ سکتی تھی، یہ کہہ سکتی تھی میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور کیا بھی ہے میرے سامنے، میرے پاس بے موسمی پھل بھی آئے ہیں۔ نہیں، لیکن انہوں نے پوچھا، انہوں نے سوال کیا۔ دیکھیں اس آیت میں اب یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے، انسان کے ذمہ اسباب کا اختیار کر کے پھر اللہ پہ اپنے آپ کو اچھے نتیجے پر، اچھے نتیجے کے بھروسے پر، اچھے نتیجے کی امید پر چھوڑ دے۔ اور یہی نیک لوگوں کا بھروسے کا، توکل کا طریقہ رہا ہے۔ جو اس سے ہٹ کے کہے بس ہمیں جی ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ ہے جی، ہمیں جی بس ٹھیک ہے جی، ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں، تو یہ ہڈ حرامی کی ترتیب ہوتی ہے۔ حضرت مریم نے بھی پوچھا، دیکھیں اب قالت، حضرت مریم کی پریشانی، جب فرشتوں نے کہا ایسے اللہ بیٹا دے گا، وہ پریشان ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت گزار تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا قانون جانتی تھیں کہ اللہ نے دنیا کا سسٹم اسباب کے ذریعے سے بنایا ہے، تو وہ پریشان ہو گئیں۔ قالت، وہ بولی، اس نے کہا ربی، ربی سے پہلے یہ الف یا موجود ہے، ربی کے بعد یہ جزم والی موجود ہے۔ اصل میں یا ربی، یا شروع والے کا معنی اے،
رب کا معنی پروردگار، اور آخری جزم والی یا کا معنی میرے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انا، انا سوالیہ ہے، کہاں سے، کیسے، کس طرح، یکونو ہوگا، لی، لام زبر لام زیر جو ہے اس کا معنی کے لیے، یا جزم والی میں، مجھ، میرے، تو لی میرے لیے، مجھے، والدن لڑکا، قالت بولی، کہا اس نے، ربی اے میرے رب، انا کہاں سے، کیسے، کس طرح، یکون لی ولد ہوگا میرا لڑکا، ہوگا مجھے لڑکا، ہوگا مجھے بچہ، ولم یم سسنی بشر، واو زبر وا منے اور، لم نہ نہیں، یم سس، یم سس یہ مس ہے، اس میں میم سین اور سین، تو مس کا معنی ہوتا ہے چھونا، ہاتھ لگانا، تو لم یم سس نہیں چھوا، نی یہ یا جزم والی ہے، اس کا معنی مجھے، بشرن کسی بشر نے، کسی آدمی نے، مجھے ہاتھ تک کسی آدمی نے نہیں لگایا، میرا نکاح نہیں ہوا، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ بشری تقاضے سے گھبرا گئیں، انسان ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئیں، بات ایسی ہی تھی کیونکہ وہ ایک عبادت گزار، وہ ایک زاہدہ تھیں اور وہ ایک کماری لڑکی تھیں، نکاح نہیں ہوا تھا، تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ کیا نکاح ہوگا؟ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا، کیا نکاح ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت مریم کو طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے، کیونکہ وہ ہڈ حرامی کی طرف نہیں، دنیا کا نظام جس طرح اللہ نے چلانا ہے یا چلا رہے ہیں اس ترتیب سے وہ پوچھ رہی تھیں، خیالات آنے لگے، آخر پریشان ہو کر کہنے لگی، قالت ربی انا یکون لی ولد، بولی اے میرے پروردگار مجھے بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ اللہ کی عادت، اللہ کا قانون طریقہ بھی یہی ہے کہ نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، میرا تو کوئی نکاح نہیں ہوا اور ناجائز طریقے سے بھی کسی مرد کی قربت حاصل نہیں ہوئی، تو بچہ کیسے ہوگا؟ پھر فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالا کہا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کاف زبر کا معنی مثل طرح، جیسے، ذالی کی اسی، اسی کے مثل، اسی طرح، اللہ اللہ تعالی، ایسے ہی اللہ تعالی، اسی طرح اللہ تعالی، کذالی کی اسی طرح، کذالی کی ایسے ہی، اللہ اللہ تعالی، یخلق پیدا کرتا ہے، خے لام اور قاف، خلق پیدا کرنا، یخلق پیدا کرتا ہے، ما جو جس، یشاء وہ چاہتا ہے، شین الف اور حمزہ، شین یا جو ہے یہ مشیت والا آتا ہے تو اس کا معنی چاہنا ہوتا ہے، یہ لفظ ہم عام لفظوں میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ میں بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ اگر چاہے اللہ، ماشاءاللہ جو جیسے چاہا اللہ نے، جو چاہا چاہے اللہ، تو یشاء ما جس طرح، یشاء وہ چاہتا ہے، تو فرشتوں نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس سے پہلے جب یحییٰ کی پیدائش کے متعلق اللہ نے کہا تھا، وہاں پہ کیونکہ میاں بیوی نکاح والے موجود تھے تو وہاں پہ کہا تھا یفعلو کرتا ہے، یعنی میاں بیوی ہوں گے، نکاح والے ہوں گے تو ان میں پھر اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کر دے گا۔ یہاں پہ یخلقو کا لفظ فرمایا، یخلقو کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ وہ اللہ اپنے حکم سے پیدا کریں گے، خلاف عادت پیدا ہوگا۔ خلق کا معنی پیدا کرنے کا معنی عام اصولوں سے ہٹ کر پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا، اس نقشے کے مطابق پھر اللہ نے مٹیریل جمع کروایا تو پھر کائنات نہیں، اللہ تو جو چاہتے ہیں کن فایا کون، اللہ کہتے ہیں ہو جا، ہو گیا۔ تو موسیٰ پہ پریشان، یہ عیسیٰ پہ پریشان ہو رہے ہو، عیسیٰ سے پہلے آدم کو دیکھ لو، اس وقت تم نہ ماں تھی نہ باپ تھا، وہ پیدا کر دیا تھا۔ پھر حوا کو دیکھ لو کہ حوا کے وقت تو کوئی عورت نہیں تھی، حوا کیسے پیدا ہو گئی؟
تو وہ جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا کہ باپ نہیں ہے، باپ کے بغیر اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، یخلق کو وہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو تم یہاں پہ عورت ہو، عورت نہ بھی ہو تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیکھو کہ اللہ نے چٹان سے نکال دیا، وہاں تو نہ اونٹ ہے نہ اونٹنی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پتھر سے نکل رہی ہے اونٹنی۔ تو اللہ جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، پوری کائنات کا جو خالق ہے وہ ویسے کر دیتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے وہاں پر جواب دیا حضرت مریم کو۔ تو حضرت مریم سے کیا کہا کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کسی معاملے کا، فإنما یقول له کن فیکون، پس وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ کن فیکون کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ عام چٹیل میدان میں ہوا کے اندر بغیر زمین کی سپورٹ کے اگر کوئی مکان محل بنانا چاہیں تو اللہ بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہم ہے کہ اگر محل بنانا ہے، کمرہ بنانا ہے تو پہلے زمین ڈھونڈیں گے، زمین خریدیں گے، پھر اینٹیں جمع کریں گے، پھر سیمٹ، پھر بجری، پھر وغیرہ وغیرہ، پھر جا کے کمرہ، مستری ڈھونڈیں گے، مزدور ڈھونڈیں گے، وہ سب کام کریں گے تو پھر جا کے کمرہ بنے گا۔ تو اللہ نے پوری کائنات، پوری زمین، پورا نظام دیکھو کیسے بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، بس ان کا کام کیا ہوتا ہے، حکم کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم کافی ہے، وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جی، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں نے بھی بتائی ہیں کہ جو معجزانہ طور پر ہوتی ہیں وہاں پر بھی دیکھا گیا، پوچھا گیا، تو ان لوگوں نے بھی اسباب تو ہیں نہیں، پھر کیسے ہوگا، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ دنیا کا نظام تو اسباب سے چلتا ہے، یہاں پہ اسباب نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن، اذا جب جس وقت قضا ارادہ کرتے ہیں، امرن کسی معاملے کا، فانما پس پکی بات ہے، یقول وہ فرماتے ہیں، لہو اس کے لیے، یعنی اس کام کے لیے، اس کام کو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوں گے تو ان کی صفات کیا ہوں گی اور انہوں نے کیا کام کرنا ہے، اللہ نے وہ بھی ساتھ بتا دیا۔ اس سے حضرت مریم کو تسلی ہو جائے کہ میرا بچہ تو ہوگا، لیکن بچہ بھی برگزیدہ ہوگا، بچہ بھی عالی شان ہوگا، بچہ بھی اللہ کا نبی ہوگا۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، واو زبر وا منے اور یعلم، یا منے وہ، عین لام میم علم سے، علم کا معنی جاننا، علم کے اوپر شد آ گئی ہے تو معنی میں سختی کریں گے، اس کا معنی جنوانا یعنی سکھانا۔ تو یعلم وہ سکھائے گا، یعلم وہ سکھا دے گا، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ، ہو مانے اس کو اللہ تعالیٰ سکھا دے گا، اس عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ سکھا دے گا، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت۔ یہاں پر جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ کتاب سے مراد کیا ہے، کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہے لکھنا، کتاب سے مراد لکھنا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھنا سکھا دیں گے۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے، دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، حکمت کی باتیں۔ تو حکمت کی باتیں بھی اور لکھنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیں گے، یعنی وہ لکھ بھی سکیں گے خود بخود بغیر استاد کے، اور باتیں بھی جو کریں گے وہ دانائی کی ہوں گی، حکمت کی ہوں گی، تہ کی باتیں ہوں گی، سمجھداری کی باتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس بات کو واضح، بلکہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، موجود ہیں اپنی اصل زندگی کے ساتھ، پھر آخر قرب قیامت میں یہاں دنیا میں آئیں گے اور پیارے پیغمبر حضرت محمد محبوب خدا آخری نبی
کی شریعت کے مطابق زندگی کچھ عرصہ گزاریں گے۔ تو اس اعتبار سے الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، کہ اللہ اس کو قرآن بھی سکھا دے گا اور اپنے محبوب کی سنتیں بھی سکھا دے گا۔ روایت میں آتا ہے، مسلم شریف میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ کتاب یعنی قرآن اور سنت یعنی نبی کے فرمان کے مطابق فیصلے کریں گے، اپنی نبوت کے اعتبار سے نہیں آئیں گے، پیارے پیغمبر کی شریعت کے ماتحت آئیں گے، تو اس لیے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور سنت کا علم بغیر کسی استاد کے سکھا دیا۔ آپ کسی استاد سے تفسیر نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، نہ احادیث کا علم کسی سے سیکھیں گے، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود سکھا دیں گے۔ اب اس کے بعد والتورات والانجیل، واو زبر وا مانے اور، التورات تورات کا علم بھی سکھا دیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ اس کو تورات کا علم بھی دے دیں گے۔ تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ فرعون سے جب نجات ملی تھی تو بنی اسرائیل والوں نے کہا تھا ہم فرعون کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہمارے پاس الگ کوئی قانون ہونا چاہیے، ہم غلامی سے نکل گئے ہیں، آزاد ہو چکے ہیں، تو ہمارا اپنا قانون ہو۔ اللہ سے فرمائش کی کہ ہمیں کوئی کتاب دی جائے، تو پھر اللہ نے اس فرمائش پر جو ہے تورات نازل فرمائی تھی۔ تو اس تورات کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم تھے۔ والانجیل، اور انجیل کتاب جو ہے، انجیل خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی جو کتاب تھی، ان کا اپنا جو قانون اور شریعت تھی، اس کا علم بھی دے دیا تھا۔ تو انجیل کا معنی بشارت بھی ہوتا ہے، کہ انجیل کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ جہاں بھی تبلیغ کرنی ہے اللہ کی، اپنی نبوت کی، اس کے ساتھ آخری نبی کی بشارت بھی ہمیشہ دینی ہے، ہر وقت دینی ہے۔ تو اس لیے اس کا نام انجیل تھا، کہ آپ ہر وقت خوشخبری بھی سناتے رہیں کہ ایک آخر میں نبی آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، آخر میں ایک نبی آئے گا، اس کی خوشخبری دو، اور اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ میرے بعد آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ احمد کا لفظ عربی کا ہے، اور انجیل وغیرہ یہ دوسری زبان میں تھی، سریانی میں۔ تو انجیل میں آمد کے معنی کا لفظ تھا، وہ معنی کا لفظ تھا فار کلیت، وہ لفظ کیا تھا؟ فار کلیت، یعنی فار کلیت آئے گا۔ اور اس فار کلیت والے لفظ کو عیسائیوں نے اب انجیل کیونکہ بہت چینج کر دی ہے تو یہ لفظ ختم کر دیا ہے، یہ لفظ اب آج کل جو انجیل ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ تو فار کلیت کا معنی اور احمد کا معنی وہی ہے کہ تعریف کیا ہوا پورے جہان میں، تعریف کرنے والا، تعریف والا وہ نبی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو پابند کیا گیا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے وہ احمد ہوگا، یعنی تعریف والا ہوگا، اور اس کی شریعت ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور قیامت تک پھر کوئی اس کے بعد قانون یا شریعت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ان کی کتاب کا نام انجیل تھا۔ انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری والی کتاب۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود ہی بذات خود بغیر استاد کے علم دیا تھا، اخلاق دیے تھے، حکمت دی تھی، اور اس میں یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں جو اللہ نے بھیجی ہیں نبیوں کے پاس۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے بات تھی، پیدائش بھی، اور ان کو خدا کی طرف سے علم بھی دیا گیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، واو زبر وا مانے اور، رسولن مانے وہ رسول ہوگا، وہ پیغمبر ہوگا، إِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف وہ اللہ کا رسول ہوگا، اور وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہے گا انی، بے شک میں، قد جئتکم، تحقیق پکی بات، قد کا معنی تحقیق پکی بات، جئتو میں آیا، کم تمہارے پاس، بآیتن نشانیوں کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔
تو یہ آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہی نشانیاں اور معجزات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا معجزات دیے تھے، تو وہ ہم پھر پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی برکت سے، اور جیسا کہ یہ اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق چل کر پھر اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ سے امید رکھنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی محنت کر کے، ہمت کر کے، حرکت کر کے پھر برکت نصیب فرمائے. السلام علیکم.